پہنچی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صہیب اللہ نے آپ کی تجارت کو سراہا اور تعریف کی کہ صہیب نے بہت بڑی تجارت کی، بہت نفع کمایا۔ کیا کچھ پر یقین تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تو دنیا کوئی طاقت رکھتی ہے؟ دنیا کوئی طاقت رکھتی ہے؟ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اللہ کے ساتھ محبت اتنی غالب تھی کہ سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ کرے کہ کوئی حصہ اس کا ہمیں عطا نصیب ہو جائے کہ آج سب سے زیادہ کمی ہمارے اندر ہوئی ہے میرے بزرگوں کہ اللہ کے ساتھ محبت ہے۔ ہمارا یقین ہو کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ اللہ کے راستے میں نکالا بھی جاتا ہے۔ بس سب سے پہلے یہ چیز کیونکہ آدمی کے اندر حرارت پیدا ہوگی، آدمی کے اندر طاقت پیدا ہوگی جب ایمان پر محنت ہو، جب اللہ کو بولا جائے، جب اللہ کی قدرت کو بولا جائے، جب اللہ کی طاقت کو بولا جائے۔ اس لیے آدمی کو اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے تاکہ یہ اللہ کو خوب بولے، اللہ کو خوب سمجھے، اللہ کی قدرت اور طاقت کو سمجھ کر زندگی گزارے تو پھر ان کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ لکھا ہے میرے بزرگوں، اصل تو یہ ہے کہ ہمیں اس محنت کے ذریعے سے اپنا ذاتی تعلق اللہ کے ساتھ پیدا کرنا ہے، جس کو کہتے ہیں انابت اللہ۔ جب آدمی کے اندر اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی معرفت پیدا ہو جاتی ہے پھر وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی نہیں، پھر تو مخلوق کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے، اللہ کا ڈر جب دل میں آتا ہے۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ لکھا ہے خام ہے جب تک کہ تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو وقتہ ہو جاوے تو ہے شمشیر بھی زنہار، تو اس کلثوم ہستی میں تو ابھرا ہے ماندی حباب، اس ضیاء خالے میں تیرا انتہا ہے۔ اے آدمی اگر تیرے اندر اللہ کی معرفت ہے، اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق ہے اور اللہ کے کلام کی عظمت ہے تو آپ کوئی پرواہ نہیں۔ خام ہے جب تک کہ تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو اب رہا مسئلہ جب تو خام ہے، کچا ہے، تیرے اندر اللہ کی معرفت نہیں، اللہ کا تعارف نہیں، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نہیں، تو تو خام ہے، ایک مٹی کا ڈھیلا ہے۔ مگر جب پختہ ہو جائے ساری چیز تمہارے اندر آ جائے، ساری چیزیں تمہارے اندر، تو پھر وہ شمشیر ہے جس کی کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بزرگوں ہمیں تو اپنا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ کرنا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے مخلوق کی فکر میں پڑنا ہے اور مخلوق کے ساتھ خیر خائی کے جذبے پیدا ہونا ہے۔ اللہ کی غیبی طاقت اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے، اللہ کی غیبی قدرت، غیبی نظام کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے اپنی عبادت ہی کافی نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی محبتوں میں پڑھ کر، لوگوں کی خیر خائی میں پڑھ کر اپنی مال جان کی قربانی لگانا۔ کان اللہ فی اولہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کے خیر خائی کے لیے نکلے، لوگوں کو نفع رسانی کے لیے نکلے، اللہ لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے نکلے، اللہ اس کی مدد میں نکلتا ہے، یعنی اللہ کی غیبی طاقت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ صحابہ کے اندر اللہ کے ساتھ تعلق تھا، مگر اللہ کی مخلوق میں گھس کے ان نے محنت کی، ان کو صحیح رخ پہلایا۔ میرے بزرگوں یہ تو ہمارا اصل کام ہے، پہلی مقصد کی عبادت، اللہ کی معرفت اور اللہ کا خلیفہ بن کے زندگی گزارنا ہے۔